اور خدا کی قسم یہ نبی کے نوازوں کی محبت ہے کہ اتنے عاشق یہاں جمع ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ پیسے دے کے بھی نہیں بلائے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت سمجھدار لوگ ہیں اورنگ آباد میں۔ بڑے سے بڑے دھارکاری کو بھی اگر اتنا بڑا مجموعہ جمع کرنا ہے تو کم سے کم 6 مہینے پہلے سے محنت کرنا پڑتا، مگر کیا آج بھی میرے حسین کا صدقہ ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی حسین کی کیا حکومت ہے میرے بھائی۔ بعض لوگ بول رہے ہیں یزید جنتی ہے، تو میں بولا یزید کے نام پہ جمع کر کے دکھا، واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ یزید کے نام پہ جمع کر کے دکھا۔ یزید کے نام پہ خدا کی قسم کوئی جمع نہیں کر سکتا، الٹا موت کی گھاٹ اتر سکتا ہے، مگر حسین کے نام کا صدقہ صرف اورنگ آباد میں نہیں ہے۔ اگر آپ حسین کے نام کا جلسہ سعودی عرب میں بھی کر لو تو خدا کی قسم وہاں بھی لوگ جمع ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں، تھوڑا سا لچکدار انداز میں گفتگو کرتا ہوں۔ ایک صاحب بولے کہ مولانا صاحب یزید جنتی ہے اور یزید جنت میں جائیں گا، یزید حق پہ تھا، حسین غلطی پہ تھے، نعوذ باللہ۔ تو میں پوچھا تیکو کیسا معلوم بھائی یزید جنت میں جاتا بول کے؟ یا اتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بھی ہاتھ اٹھا کے نہیں بول سکتا مولانا میں جنت میں جا رہا ہوں بول کے؟ بول سکتا بھائی؟ نہیں۔ یہ جنت میں لے جانے کا، یہ جنت میں جانے کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ یہ اپنے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ مولا کا یہ ججمنٹ کوئی نہیں دے گا، یہ صرف مولا دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ فیصلہ اللہ کرے گا، یہ فیصلہ کوئی ملا نہیں کرے گا۔ اب لوگ جو ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور یزید کو جنتی بھی کہہ رہے ہیں یزید جنتی ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، پوری دنیا کو چھوڑ دیا، یزید کے پیچھے کہیں کو پڑ گیا اس کو جنت میں لے جانے۔ حالانکہ ہمارے اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری تعلیمات ہے کہ یہاں پہ سگریٹ پھونکے تو جنت خطرے میں آ جاتی ہے، یہاں پہ گٹکے کھائے تو جنت خطرے میں آ جاتی، ماں باپ کے ساتھ لڑے تو جنت میں جانا مشکل ہے، بیوی بچوں کو مارے تو جنت میں جانا مشکل ہے۔ مارے تو بول رہا ہوں آپ کو، مرڈر کرے تو نہیں۔ بیوی بچوں کو اگر کوئی مار دے تو اس کی جنت خطرے میں پڑ جاتی، اس کا جنت میں جانا مشکل ہو جاتا۔ خبر کا عذاب اس کو چلا چلا کے بولتا بیٹا اوپر تو بیلٹا یوز کر رہا، اندر آجا میں کوڑے یوز کرتا ہوں بولتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو مار کے جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے بھائیوں بہنوں کو ستا کے جنت میں نہیں جا سکتا، جو اپنے دوستوں کے ساتھ بدماشی کر کے جنت میں نہیں جا سکتا، جو ہے خاندان والوں کے ساتھ رشتہ توڑ کے جنت میں نہیں جا سکتا، جو فلمیں دیکھ کے جنت میں جا نہیں سکتا، جو شراب کو بیچ کے جنت میں جا نہیں سکتا، جو شراب پی کے جنت میں جا نہیں سکتا، تو پھر ذرا سوچو وہ ظالم یزید جنت میں کیسے جا سکتا ہے جو کسی بھائی کا قتل نہیں کر رہا ہے، بیوی بچوں کو ہی نہیں مار رہا ہے، وہ کسی انسان کو نہیں مار رہا ہے، بلکہ یزید اس بدبخت و منحوس کا نام ہے جو امام حسین، کون حسین؟ نبی کے نواسے کا نام حسین ہے، فاطمہ کے لال کا نام حسین ہے، علی کے دلارے کا نام حسین ہے، مسلمانوں کے امیر المومنین کا نام حسین ہے۔ ارے یہی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار کا نام حسین ہے۔ پیغام امام حسین، عصمت امام حسین، عصمت امام حسین، جنتی جوانوں کے سردار زندہ باد۔ اب ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا قتل کروائے، اور ایک کا بھی نہیں 72 کا قتل کروائے۔ اللہ خاندان نبوت کی پاک دامن بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو اتروائے، جن کے گھر جبریل امی بھی بغیر اجازت لیے نہیں آتے، ویسی عزت و عصمت کی مالکین کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی، ضلالت و شرارت کا مظاہرہ کرے،
ویسے یزید کے پیچھے پڑے، یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے۔ ایک فارمولا پکا ہے، دیکھو بھائی، میں پریشان ہو گیا، انہیں یزید کے پیچھے کہیں کو پڑا بھائی؟ پہلے آپ کا ذہن صاف کر رہا ہوں، کیونکہ یہ یزیدیت جو ہے بہت جلدی جلدی گھس جا رہی مسلمانوں کے بیچ میں۔ 1400 سال سے یزید کو کوئی بھی رحمت اللہ علیہ نہیں بولے بھائی۔ آج کل کے مولوی ملا کتنا بھی پڑھے تو کتنا پڑھ سکتے بولو آپ؟ نہیں۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ذات نے یزید کو جنت اور رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، امام بخاری نے یزید کو جنتی نہیں کہا، امام مسلم نے جنتی نہیں کہا، امام شافعی مالکی و حنبل نے جنتی نہیں کہا، حضرت سیدنا امام بیضاوی امام نصفی نے کبھی ان کو جنتی نہیں کہا۔ بڑے بڑے مفسرین محدثین فقہا گزرے، بڑے بڑے صوفیاء گزرے، سب نے یزید پر لعنت بھیجی، کسی نے مردود کہا، کسی نے ملعون کہا، کسی نے گمراہ کہا، کسی نے کافر کہا، کسی نے بدعقیدہ کہا، کسی نے ظالم کہا۔ ارے یہ تو بعد والے ہیں، صحابہ سے صفوں میں اگر چل کر پوچھے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اگر اپنی آنکھوں سے کسی ظالم کو اپنے ہاتھوں سے داڑھی کاٹتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم نے کسی اور کو نہیں، وہ سب سے پہلا بدبخت و منحوس ہم نے یزید کو دیکھا ہے۔ ہم نے کسی کو صحابہ کی صفوں کے بعد شراب پیتے دیکھا ہے تو وہ بدبخت کا نام یزید ہے۔ ہم نے کسی کو عورتوں کے پیچھے چکر لگاتے دیکھا ہے، وہ کوئی اور نہیں یزید ہے۔ ہم نے کسی کو ظلم کرتے دیکھا، وہ کوئی اور نہیں یزید ہے۔ یہ تعریف یزید کی کون بیان کر رہا ہے؟ صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یزید ظالموں کا سردار ہے، یزید پاپی ہے، یزید شریر ہے، یزید گندا ہے، یزید شرابی ہے، یزید جانی زانی ہے، یزید برا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جس کے اندر اتنی خطرناک صفات موجود ہو اور 14ویں صدی کا ملا اپنی دکان چلانے، کیونکہ میٹر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اہل سنت میں 600 میٹر ہے۔ محرم ختم تو 12 ربیع الاول، واہ واہ کیا بات ہے، ربیع الاول ختم تو 11ویں شریف، 11ویں ختم ہو جائے تو بانی جامع نظامیہ، سبحان اللہ، 12ویں بانی جامعہ کا ختم ہو جائے تو پھر حضرت ابو الحسنات کا معاملہ ختم ہو جائے تو رجب میں سرکار غریب نواز، رجب میں شب معراج، رجب میں مولا علی، جب یہ ختم ہو جائے تو شعبان میں شب برات، میرے پیارے دوستو یہ ختم ہو جائے تو رمضان۔ اب کتنے بول کے گنوں بھائی؟ موٹی لسٹ گنایا تو اتنے ہیں، ان کا نے حیث کیا؟ پٹھوں کو میٹر ہی نہیں ہے۔ بولے اب حسین تو بول نہیں سکتے، شربت پلانا پڑتا، غریب نواز بولے تو چادر چڑھانا پڑتا، غوث اعظم بولے تو جھنڈا لگانا پڑتا۔ کریں گے کیا؟ کچھ تو بھی ایک ہونا رہے بھائی، پورا ڈھونڈے تو ایک ملا پٹھا یزید، بولے he is suitable for us، یہ ہمارے لیے بہت بہترین چیز ہے، اس کو پکڑو، ایک نیا کام ہوتا، یزید جنت۔ یہ لوگ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کے واسطے جس کو اللہ نے مردود کر دیا ہو، جس کو رسول اللہ نے لعنتی کیا ہو، جس کو صحابہ نے اپنی صفوں سے نکال کے پھینکا ہو، جس پر بڑے بڑے اکابروں نے لعنت بھیج دی ہو، جس کو بڑے بڑے اکابروں نے اپنی صفوں میں سے نکال کر پھینکا ہو، خدا کا واسطہ مسلمانوں ایسے ظالم کی تائید میں کبھی آگے مت بڑھو۔ بس اب یہ یزید کا میٹر کلوز کرو، بس خالی آپ کا ذہن صاف کرنا چاہتا تھا کہ یزید کی چکر میں کہیں آخرت برباد نہ کر لے۔ دیکھو ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں، ان لوگوں کو عجیب شوق اٹھا یزید کے پیچھے پڑے، یزید کا بیٹا خود یزید کے پیچھے لے گیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ یزید کا بیٹا تھا، یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے موافق معاویہ رکھا تھا۔ یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے۔
معاویہ بن یزید، یزید جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کی واردات کے بعد، اس عظیم شہادت کے بعد کرسی پہ بیٹھا، حکومت کرنے لگا، سلطنت سنبھالا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آپ کو تو معلوم ہے یہ کرسی کتنی پیاری ہوتی، یہ کرسی پہ بیٹھنے کے واسطے لوگ اے وی ایم مشینوں والوں کو خریدتے رہے۔ حکومت ہماری بننا بول کے ایک ایک ایم ایل اے کو 100 کروڑ میں اب خرید رہے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، کرسی اتنی عزیز ہے۔ اب یزید امام حسین کا قتل کر کے پوری بے فکری کے ساتھ سلطنت و حکومت کا مالک بن کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اب بیٹھا تو بیٹھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے بیٹھنے کے بعد 50 سال حکومت کراؤں گا، 100 سال کراؤں گا، 80 سال کراؤں گا، 15 سال کراؤں گا۔ بدنصیب کو 5 سال بھی نصیب نہیں ہوئے۔ ہندوستان میں آتا تو کم سے کم 5 سال سے بیٹھ سکتا تھا۔ بدنصیب کو 5 سال بھی نصیب نہیں ہوئے۔ اس کی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آگے صرف 3.5 سال حکومت کرا۔ کتنے سال؟ 3.5 سال حکومت کرا، اور اتنا چندی تھا، عورت کے ہاتھ سے مار کھا کے مر گیا۔ اتنا لکھ لے ہوا پلر کھائی، ایک عورت بلا کے کام پچھا دی اس کا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے والی بات ہے کہ یزید جب 3.5 سال کے بعد موت کی گھاٹ اتر گیا، کام کچھ بھی نہیں کرا، خالی عیاشی کرا، بس کرسی پہ بیٹھ کے۔ 3.5 سال کے بعد جب موت کی گھاٹ اترا تو اب اس کے بیٹے کو لایا گیا، جن کا نام حضرت معاویہ بن یزید ہے، ان کو لایا گیا۔ سارے یزیدیوں نے پکڑ کر ہمت کر کے شہنشاہ کا لباس پہنا کر کرسی صدارت اور مملکت و حکومت کا مالک بنا کر بٹھانے کے لیے لایا۔ معاویہ بن یزید جب اپنے باپ کی اس تخت و کرسی کے قریب آئے، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے، آپ سعودی عرب کو دیکھو، باپ کی مسند پر بیٹا بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے۔ جب بیٹا انتقال کر جائے تو پوترا بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے، پوترا مر جائے تو اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، وہ مر جائے تو اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے۔ یا یزید اتنے قتل و غارت کری، اتنی ظلم و زیادتی کے بعد، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کرسی حکومت پر بیٹھا، تخت سلطنت پر بیٹھا، تو ہوا کیا؟ صرف 3.5 سال میں موت کی گھاٹ اترا۔ ایک منحوس، ایک ناپاک سازش کا شکار ہو کر ایک عیاش عورت کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب پھر دوسرا مسئلہ کیا ہوا؟ جب بیٹے کو لایا گیا کہ باپ کی مسند سنبھال، کرسی پر بیٹھ، حکومت سنبھال، تو یزید کا بیٹا جب قریب آیا، وہ کرسی اور تخت کو دیکھا جہاں بیٹھ کر سلطنت کی جاتی تھی، بیٹے نے اس تخت کو لات مارا، لات مار کے کہا، خدا کی قسم میں اس منحوس تخت و کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا جو تخت و کرسی امام حسین کے قتل سے حاصل کی گئی۔ اس تخت و کرسی کو حاصل کرنے کے لیے خاندان نبوت کے پاک دامن نفوس قدسیہ کو قتل و غارت کیا گیا، جس کا بیٹا خود سلطنت کو لات مار دیا، جس کا بیٹا خود کرسی پہ تھوک دیا۔ ان لوگاں پکڑ کے بول رہے ہیں انہیں حق پہ تھا، بیٹے سے زیادہ تھے کو معلوم ہے۔